بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بات کرے اور پھر ادھر ادھر مڑ کر دیکھے تو وہ امانت ہے۔ جب کوئی شخص بات کرے اور پھر ادھر ادھر مڑ کر دیکھے تو وہ امانت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اس نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ اسے راز رکھنا، لیکن ادھر ادھر اس کے مڑ کر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بات عام لوگوں کے علم میں آئے، جانکاری میں آئے۔ ایسی صورت میں اس کی بات کی حیثیت امانت کی ہے، اس بات کا ذکر دوسرے لوگوں سے کرنا خیانت میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ خدا کے یہاں اس کی جواب دہی سے بچ نہیں سکتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا، اس کے بھی راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشستوں کے لیے امانت داری ضروری ہے، البتہ 3 مجلسیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ نشستوں کے لیے امانت داری ضروری ہے، البتہ 3 مجلسیں اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی علیحدہ ہے۔ وہ مجلس جس کا تعلق کسی کے خون ناحق بہانے کی سازش سے ہو، دوسرا وہ جس کا تعلق کسی کی عزت لوٹنے سے ہو، یا وہ جس کا تعلق بغیر کسی حق کے کسی کا مال چھیننے سے ہو۔ 3 مجلسیں اس سے مستثنیٰ دوسری حدیث کے اندر بیان ہے۔ نمبر 1 وہ مجلس جس کا تعلق کسی کے خون ناحق بہانے کی سازش سے ہو، دوسرا وہ جس کا تعلق کسی کی عزت لوٹنے سے ہو، تیسرا وہ جس کا تعلق بغیر کسی حق کے کسی کا مال چھیننے سے ہو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ کسی مجلس میں جو مشورہ یا فیصلہ رازداری کا کیا جائے، اس کی حیثیت ایک امانت کی ہے۔ اہل مجلس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے راز رکھیں، لیکن اگر کسی مجلس میں ظلم اور زیادتی، مثلا کسی کی آبرو ریزی یا قتل ناحق کی سازش ہو، تو پھر دیانت داری اور امانت داری اس میں ہے کہ اس منصوبہ کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ 3 چیزیں تینوں میں خیال کرنا ضروری ہے۔ ہاں کیا لیکن اگر کسی مجلس میں ظلم اور زیادتی، مثلا کسی کی آبرو ریزی یا قتل ناحق کی سازش ہو، تو پھر دیانت داری اور امانت داری اس میں ہے کہ اس منصوبہ کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے اور اس ناپاک منصوبہ سے ان لوگوں کو باخبر کیا جائے جو اسے ناکام بنانے میں مؤثر اقدام کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ ایسا کرنا ہرگز خیانت نہیں ہے۔ اب جو ہے ہمیں مکمل حدیث سمجھ میں آ گئی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔